بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر آمنہ انلوس کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ انلوس ریاست متحدہ امریکہ میں پیدا ہوئی۔ حالانکہ ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ کو وسیع پیمانے پر عام نہیں کیا گیا، وہ مغربی ثقافتی ماحول میں پلی بڑھی تھی، لیکن کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ آخرکار انگریزی بولنے والی دنیا میں شیعہ مسلم روایت میں سب سے زیادہ تسلیم شدہ خواتین اسکالرز میں سے ایک بن گئی۔ اسلام کی طرف سے ان کی روحانی سبق نے انہیں شیعہ اسلام کی فکری اور مذہبی گہرائی کو تلاش کرنے کی راہ دکھائی اور وہ باضابطہ طور پر ایک نوجوان بالغ کے طور پر تبدیل ہو گئی۔ قرآن پاک اور اسلامی اس فکر کو گہری سطح پر سمجھنے کی ان کی خواہش نے اسے رسمی اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی تاریخ دی۔ بعد میں وہ برطانیہ چلی گئی، جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ یونیورسٹی آف ایکسٹرا میں اسلامیات، شیعہ روحانیت اور باطنی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ڈاکٹر آمنہ انلوس ایک ماہر اسکالر، محقق، مترجم اور عوامی مقرر ہے، جو اپنے علمی کام کے ساتھ ساتھ علمی اور عام سامعین دونوں کے ساتھ مشغول ہونے کی اپنی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اسلامی روحانیت، شیعت اور دینیات پر متعدد کام تصنیف اور ترجمے کیے ہیں۔ ان کی قابل ذکر شراکت میں کلاسیکی اسلامی متون کا انگریزی میں ترجمہ کرنا بھی شامل ہے، خاص طور پر وہ جو شیعہ حدیث، فلسفہ اور ان سے متعلق ہیں۔ انہوں نے مقالات، لیکچرز اور کانفرنسوں کے ذریعے اسلام پر عالمی علمی گفتگو میں حصہ ڈالا، خاص طور پر شیعہ عقائد، باطنیت اور اسلامی تاریخ میں خواتین کے کردار کے زیر غور علاقوں پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ اکثر اسلام میں خواتین کے کردار، روحانیت اور مسلم کمیونٹی کے درپیش عصری چیلنجوں پر بات کرتی ہیں، اور ان کے لیکچر کو علمی اور مذہبی حلقوں میں بڑے پیمانے پر نشر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر انلوس نے لندن کے اسلامی کالج میں اسلامی اسٹڈیز کے لیے پروگرام لیڈ کیے طور پر خدمات انجام دی، جہاں انہوں نے اسکالرز اور طلباء کے نئی نسل کی تعلیم اور رہنمائی فراہم کی ہے۔ ان کی علمی اور مذہبی شراکتیں خاص طور پر قابل قدر ہیں، کیونکہ وہ مغربی علمی سختی کو روایتی شیعہ اہلیات کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ ایک مذہب بدلنے والی اور ایک عورت کے طور پر ان کی آواز مذہبی اسکالرشپ کے لیے ایک منفرد اور جامع نقطہ نظر لاتی ہے۔ دیقیانوسی تصورات کو چیلنج کرتی ہیں اور جدید دنیا میں اسلامی شناختی تفہیم کو وسیع کرتی ہیں۔ اپنے کام کے ذریعے وہ فعال طور پر شیعہ اسلام سے متعلق غلط فہمی کو ازالہ کرتی ہیں اور بین المسلمین مکالمے، اتحاد اور علمی سالمیت کی وکالت کرتی ہیں۔ حساس مسائل کے بارے میں ان کی سوچ سمجھ کر مختلف اسلامی کمیونٹیز میں ان کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ ابھی تک ڈاکٹر آمنہ انلوس زندہ ہیں، بنیادی طور پر لندن، برطانیہ میں اپنی علمی اور مذہبی کام جاری رکھے ہوئے، تاہم اسلامی اسکالرشپ میں ان کی لازوال شراکت تعلیم، ترجمہ اور عوامی مشغولیت کے ذریعے ایک میراث ہے جو مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان کی تحریریں، ترجمے اور لیکچرز آن لائن اور علمی اشاعتوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر قابل رسائی ہیں، جو دنیا بھر کے مسلمانوں، خاص طور پر انگریزی بولنے والے شیعہ سامعین کے لیے رہنمائی اور سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام کی فکری اور روایتی کے لیے اپنی لگن اور تعلیم اور سچائی کی تلاش کے لیے اپنی وابستگی کے ذریعے ڈاکٹر آمنہ انلوس عصری اسلامی فکر کی ایک نمایاں شخصیات اور مشرق اور مغرب دونوں میں خواہش مند اسکالرز، خاص طور پر خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت اگر زندگی نے ساتھ دیا تو حاضر ہوں گے اور آیت اللہ زہرا صفاتی کی سیرت کو بیان کریں گے۔ آخر پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.